رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ مجلۃ الاحکام العدلیہ کا مادہ نمبر 5 اور القواعد الفقہیہ کا قاعدہ نمبر 4 جو ہے ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو قاعدہ نمبر 3 ہم پڑھ چکے ہیں، الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین جو ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا۔ جو سلٹینٹی ہوتی ہے اس کو شک پر، ڈاؤٹ پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ بہت پیارا اصول ہے، اس سے ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ شکوک و شبہات میں جو زندگی ہوتی ہے وہ زندگی نہیں ہوتی۔ اس میں انسان جو ہے وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے۔ تو کتنا خوبصورت اور پیارا اصول ہمیں شریعت میں دیا گیا کہ آپ جس پر سرٹین ہیں، جس پر آپ کا یقین ہے، آپ اس پر عمل کر دیں، اور ڈاؤٹس کو جو ہے آپ اگنور کر دیں، ریموو کر دیں۔ تو اس پر جو ہماری جو گفتگو ہوئی تھی اس کو ہم نے یوٹیوب پہ جو چینل ہے میرے نام سے، ڈاکٹر مفتی سید صابر حسین، اس میں بھی اپلوڈ کر دیا ہے۔ تو آپ لوگ جب بھی موقع ملے، کبھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ایسی آپ کے پاس وقت ہے تو سن لیا کریں، اور بار بار سنیں، کیونکہ جو اصول ہوتے ہیں نا ان کو بار بار سننے سے ان میں پختگی آتی ہے۔ ایک دفعہ آپ سنیں گے تو آپ کے ذہن سے نکل جائے۔ میں کافی عرصے سے پڑھا رہا ہوں، تقریباً 26 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، لیکن ابھی بھی پڑھانے کے لیے مطالعے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر مطالعے کے جب میں پڑھاتا ہوں تو اس میں، اور مطالعے کے ساتھ جب پڑھاتا ہوں تو اس میں مجھے خود فیلنگ آتی ہے کہ بہت فرق ہے، بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں، یا ان کو بہتر انداز میں بغیر مطالعے کے پڑھانے سے بندہ سمجھا نہیں پاتا۔ ویسے بھی ہمارے ایک استاد صاحب کہتے تھے کہ استاذ کے لیے یہ لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ جب پڑھائے تو پہلے مطالعہ کرے۔ تو یہ اصولی باتیں ہیں، ان کو جتنا زیادہ آپ سمجھیں گے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اور آپ بہتر انداز میں لوگوں کو شرعی اعتبار سے رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ تو جو ہم آج قاعدہ نمبر 4 پڑھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی الیقین لا یزول بالشک کا ہی تسلسل ہے۔ اسی قاعدے کو مزید آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ الیبوریٹ کیا گیا ہے، یا اسی کو ایک دوسرے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی بہت بنیادی اور اہم اصول ہے کہ الاصل بقاء ما کان علی ما کان۔ چند الفاظ پر مشتمل یہ قاعدہ ہے کہ اصل یہ ہے، اصل ہے یہ ہے کا مطلب کیا ہے کہ یہ بنیادی اصول ہے۔ کیا ہے؟ اٹ از بیسیکلی اے فنڈامنٹل پرنسپل دیٹ کہ ما کان علی ما کان، جو چیز جس پر تھی، جو چیز جس پر تھی ماضی میں، اس کو اسی پر سمجھا جائے گا، یا جو جیسا تھا اسے ویسا ہی سمجھا جائے گا۔ ماضی میں جو اس کی پوزیشن تھی، جو اس کا اسٹیٹس تھا، اس کو ابھی بھی وہی سمجھا جائے گا،
لیکن اگر اس کے خلاف کوئی دلیل آپ کو مل جائے یا کوئی شہادت آپ کو مل جائے یا جس پوزیشن میں کوئی پہلے تھا اس نے اس پوزیشن میں ہونے کا بعد میں انکار کر دے تو پھر آپ کا فیصلہ بدل جائے گا، پھر اس کی پوزیشن چینج ہو جائے گی۔ یہ بنیادی اصول۔ It is a fundamental principle that a thing shall remain as it was originally۔ مثال کے طور پر مجھے آپ نے ماضی میں دیکھا کہ میں ویلنشیا سوسائٹی میں رہتا ہوں اور ایک کارنر کا میرا اپنا مکان ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صابر صاحب کا اپنا مکان ہے، تو 10 سال کے بعد آپ اسی مکان میں مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ مکان ابھی بھی صابر صاحب کا ہے۔ سمجھ میری بات آج سن، یہ مکان اگرچہ میں اس کے اندر نہیں ہوں، جب تک کہ میں خود نہ کہہ دوں کہ میں نے مکان فروخت کر دیا ہے، میں نے کسی کو گفٹ کر دیا ہے، یا آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مکان بیچ دیا گیا کسی کے ذریعے سے، یا جو اس وقت اس مکان میں رہ رہا ہے اس نے آ کر آپ کو ڈاکومنٹس دکھا دیے کہ یہ مکان میں نے پرچیز کیا ہے صابر صاحب سے، یہ دیکھیں ڈاکومنٹس میں میرے نام ہے، میرا نام ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے لیکن وہ کرائے پہ ہے، ہو سکتا ہے نا؟ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ میرے مکان میں آپ کو نظر آ رہا ہے، میں وہاں پہ نہیں ہوں، میں کہیں اور شفٹ ہو گیا ہوں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ مکان میری آنرشپ سے نکل چکا ہے یا میری ملکیت سے نکل چکا ہے؟ نہیں نا۔ لیکن اگر کوئی آپ کے پاس دلیل آ جاتی ہے، آپ اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ مکان تو صابر صاحب کا تھا، تم کرائے پہ ہو؟ کہ نہیں میں کرائے پہ نہیں ہوں، میں نے یہ مکان پرچیز کر لیا، یا میں خود اناؤنس کر دوں، یہ میں لوگوں کو بتانا شروع کر دوں کہ میں نے مکان بیچ دیا، تو الاصل بقاء ما کان علی ما کان۔ اب دیکھیں مجلہ میں اس کی بڑی پیاری سی مثال دی گئی ہے، نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ مادہ نمبر 785 ہے، کلاس نمبر 785 ہے، اس میں انہوں نے ایک مثال دی۔ دیکھیں مجلہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی اصول ہیں نا، جتنے بھی اصول 99 پرنسپلز بیان کیے گئے ہیں، القواعد الفقہیہ بیان کیے گئے ہیں، ہر ایک کی مثال مجلہ کے اندر موجود ہے، پوری کتاب میں مثالیں بکھری ہوئی، اور انہوں نے کتاب کے اندر ان کلوزز کے نمبرز بھی لکھ دیے۔ اگر آپ بہت اچھا مطالعہ کرنے والے ہیں، اسٹڈی کے آپ کیا کہتے ہیں شوقین ہیں، تو پھر آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جیسے دیکھیں آرٹیکل یا کلاز نمبر 785 میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ اذا غاب صاحب الودیع، کہ اگر صاحب ودیعہ گم ہو جائے، مفقود ہو جائے، جس کو ہم کہتے ہیں مفقود الخبر، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مفقود الخبر، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مسنگ پرسن۔ آج کل یہ لفظ بہت سننے کو ملتا ہے نا، خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے کہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں اچانک ہی، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ کہاں ہیں، ماں باپ والدین رشتہ دار ان کو تلاش کرتے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مسنگ پرسنز ہوتے ہیں۔ تو مسنگ پرسنز کو تو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو اب ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کے پاس کوئی امانت رکھوائی، کیا رکھوائی؟ امانت رکھوائی۔ جس نے امانت رکھوائی وہ صاحب الودیعہ ہے، کیا ہے؟ صاحب امانت رکھوانے والا، اور جس کے پاس امانت رکھوائی گئی وہ کہلاتا ہے امین۔ فقہی اصطلاح میں ہم کیا بولتے ہیں عام طور پر؟ امین، کسٹوڈین، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہوا کہ اس نے امانت رکھوائی صاحب الودیعہ، اور وہ کیا ہو گیا؟ مسنگ۔ مسنگ مینس کہ مفقود الخبر ہو گیا، غائب ہو گیا۔ وَلَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ وَمَمَاتُهُ، کوئی ایسی خبر ہی نہیں مل رہی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ غائب ہو گیا ہے، پتہ نہیں زندہ ہے یا مردہ ہے۔ تو اب جو مستودع المستودع مینس کسٹوڈین، امین،
کہ جس کے پاس امانت رکھائی گئی ہے کیا کرے؟ وہ اس کے پاس مال پڑا ہوا ہے کسی اور کا، وہ جو جس کا مال ہے وہ گم ہو چکا ہے، وہ مسنگ پرسن ہے، مفقود الخبر ہے، تو وہ کیا کرے؟ کیا اس کو استعمال کر لے؟ کیا اس کے بہاف پر کسی کو دے دے؟ یا اس کے جو لیگل ہیئرز ہیں، ورثہ ہیں، ان کے درمیان اس کو تقسیم کر دیں، یہ سوچ کر کہ وہ مر گیا ہے؟ میری بات آپ سمجھیے نا، کیونکہ اس پہ خبر ہی کوئی نہیں ہے، اس نے اخبارات میں دے دیے، سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، آج کے زمانے کے حساب سے بات کر رہا ہوں، پرنٹ میڈیا میں ڈال دیا، ہر طرح سے اس نے کہا، لیکن بندے کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو کیا کرے مستودع؟ تو کیا لکھا ہوا ہے؟ یحفظها المستودع الی ان تتبین وفاتہ، وہ اس چیز کو تقسیم نہیں کرے گا اس کے ورثاء کے درمیان یہ سوچ کر کے وہ فوت ہو گیا ہے، بلکہ وہ اپنے پاس ہی اس کو محفوظ کرے گا۔ کیوں کہ اوریجنلی وہ زندہ تھا۔ کیا؟ ہاں، جب بندہ گم ہوا ہے تو اس وقت اس کی پوزیشن کیا تھی؟ زندہ ہونے کی، اور اس کے مردہ ہونے کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ تو پرنسپل کیا ہے کہ ہر چیز کو اسی پہ رکھا جائے گا، اس کو وہی کنسیڈر کیا جائے گا جس پوزیشن میں وہ تھا ماضی میں۔ تو ایزیوم یہ کیا جائے گا کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ کیا ہے؟ until unless کہ اس کے مردہ ہونے کی اوتھینٹک خبر آ جائے کہ جی، جیسے کئی دفعہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ جو ہے وہ اس کی لاش مل گئی، مسنگ پرسن کی، ہے نا، ایسے نا، یا فلاں جگہ گیا تھا وہاں پر وہ حادثے کا شکار ہو گیا، ٹھیک ہے، خبر مل گئی، یا حکمی طور پر اس کے مردہ ہونے کا قاضی جو ہے وہ اعلان کر دے۔ قاضی اعلان کب کرتا ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، مسنگ پرسن کے بارے میں، ٹھیک ہے، ایک خاص مدت ہوتی ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے خاندان میں عام طور پر ایوریج عمر کیا ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ اس شخص کی عمر فرض کریں وہ 40 سال کی عمر میں مسنگ ہوا، مفقود الخبر ہوا، اور 60 سال 20 سال گزر گئے، تو قاضی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کہا کہ بھائی 20 سال ہو گئے ہیں، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، تو حکمی طور پر وہ اناؤنسمنٹ کر دے کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ فوت ہو چکا ہے۔ تو حقیقی طور پر اس کی انتقال ہونے کی جب تک خبر نہیں ملے گی، یا حکمی طور پر اس کے انتقال کا فیصلہ قاضی مینز آج کے زمانے میں کون ہے؟ ریاست کے وہ ادارے، جوڈیشری، آپ کے ججز، ٹھیک ہے، طریقہ کار کے مطابق اناؤنس کر دیں۔ بعض صورتوں میں مفتی بھی یہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک فیملی ہے، اس کی ایوریج عمر فرض کریں 70 سال چل رہی ہے، یا ایک علاقہ ہے وہاں پر ایوریج عمر 70 ایئرس کا ہے، تو کہا جائے گا کہ ہاں میرے خیال میں، یا اتنی عمر جس میں عام طور پر ایک شخص فوت ہو ہی جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں آپ اگر سروے کر لیں تو کتنے لوگ ہیں جو 90 سال کے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو 80 سال کے ہیں، تو بہت کم لوگ ملیں گے۔ تو دیر آر ٹو مینی، یعنی تھریشولڈز کہہ لیں یا کچھ معیارات ہیں جن کو دیکھ کر حکمی طور پر بھی کسی کے انتقال کی خبر اناؤنسمنٹ یا اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ عام لوگ نہیں کرتے، وہ اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ کرتی ہے۔ لیکن جب تک اس کے یقینی انتقال کا یا حکمی طور پر انتقال کا اعلان نہ ہو جائے، اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ وہ زندہ ہے، کیونکہ جب گم ہوا تھا تو اس کی پوزیشن کیا تھی؟ زندہ ہونا۔ تو الاصل بقاء ما کان علی ما کان جو ہے، اس کا کیا ہے؟ یہ اصول کیا ہے کہ یعنی اصول یہی ہے کہ ہر چیز کو وہی سمجھا جائے گا جو وہ ماضی میں تھی، اس کی پوزیشن جو ہے جو تھی اسی کے مطابق یہ اناؤنس کیا جائے گا۔ اس پہ دیکھیں، یہ مثال میں ابھی پڑھا تھا کہ اذا غاب صاحب الودیعۃ ولم تعلم حیاتہ ومماتہ یحفظ المستودع الی ان تتبین وفاتہ، کہ مستودع امین اور کسٹوڈین اس کو اپنے پاس رکھے گا جب تک کہ اس کی وفات واضح نہ ہو جائے،
ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور انہوں نے بحث کی اور ایک اور پوائنٹ کو ریز کیا اور پھر جواب بھی دے دیا کہ ان کانت الودیۃ من الاشیاء التي تفسد بالمکس، اگر وہ جو مال امانت ہے کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو فوراً خراب ہو جاتی ہے یا کچھ عرصے کے بعد وہ خراب ہو جاتی ہے، جیسے پیریشیبل گڈز ہیں، ہے نا. پیریشیبل گڈز تو بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں نا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو 10 سال کے بعد اپنی یوٹیلیٹی، اپنی افادیت کھو دیتی ہے. ہاں اب وہ بندہ گم ہوا ہے یا مفقود الخبر ہوا ہے، فرض کرے 25 سال کی عمر میں. اب اناؤنسمنٹ کب ہوگی؟ اب نہ اس کا عطا پتہ ہے، تو کیا کیا جائے؟ کیا اس چیز کو ایسے رکھ کے اس کو خراب کر دیا جائے؟ جیسے مثال کے طور پہ لکڑی کا فرنیچر ہے، تو آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے کے بعد اس میں دیمک کمک لگ جاتی ہے یا لکڑیاں جو ہے وہ گلنا شروع ہو جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو آپ سمجھ سکتے ہیں. تو کیا کیا جائے گا کہ فَلَهُ أَن يَبِيعَهَا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ، حاکم سے مراد یہاں پہ اتھارٹی ہے. وہ جائے گا اتھارٹی کے پاس، کہے گا بھائی میرے پاس یہ فلاں کی امانت پڑی ہوئی، وہ مفقود الخبر ہے، میں کیا کروں؟ یہ چیز فار دا ٹائم یا بائی دا پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب ہو جائے گی، تو آپ مجھے بتائیں. تو حاکم کہتا ہے اس کو بیچ دو. کیا کر دو؟ اس کو بیچ دو. ٹو سیکیور دا بینیفٹ، ٹو سیکیور دا انٹرسٹ آف دا مسنگ پرسن، جو مسنگ پرسن ہے اس کے مفاد کو تحفظ دینے کے لیے کیا حاکم کیا کہے گا؟ اس کو بیچ دو. وَيَحْفَظَ ثَمَنَهَا امانتن، اور اس کی جو قیمت ملے اس کو اپنے پاس امانتن رکھ لو. کیا ریپلیسمنٹ ہو گئی؟ پہلے کیا تھا آپ کے پاس؟ فرض کریں موبائل، اور حاکم نے کہا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایکسپائر ہو جائے گا، کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا، تو حاکم نے کہا اس کو بیچ دو، اس کی جو قیمت آئے اب وہ قیمت آپ کے پاس امانت ہو جائے گی. پہلے کیا امانت کے طور پہ کیا رکھا تھا آپ کے پاس؟ موبائل، کوئی اور چیز، لیکن اب اس کی قیمت جو ہے وہ اما اذا لم یبیہا وفسدت الملک فلا یلزم الضمان. ٹھیک ہے. ہاں لیکن اگر اس نے فرض کرے اس نے نہیں بیچا کسی بھی وجہ سے اور وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، تو جو امین ہے اس پر ضمان لازم نہیں آئے گا. ضمان مینز اس پر جو ہے کوئی رسپانسبلٹی بہرحال نہیں ہوگی. لیکن بہتر یہی ہے کہ حاکم کی اجازت سے اس چیز کو بیچ کر اس چیز کے پیسوں کو اپنے پاس رکھیں. تو اس مسئلے سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ جو آپ کی کرنٹ پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، کرنٹ پوزیشن کو آپ کی ماضی کی پوزیشن سے دیکھا جائے گا. یعنی جو ماضی میں آپ تھے، اگر ماضی میں نے آپ کو زندہ دیکھا ہے تو اس وقت تک جب تک کہ آپ کے انتقال کی خبر، آپ سے مراد میں ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. ٹھیک ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ جب تک ایک شخص کو میں نے زندہ دیکھا تو جب تک مجھے اس کے انتقال کی خبر نہیں ملتی یا مجھے یہ نہیں پتا چل جاتا کہ اتھارٹی نے ڈیو ٹو اینی ریزن کسی بھی وجہ سے اس کو مردہ ڈکلیئر کر دیا، اس وقت تک میں یہی سمجھوں گا کہ وہ بندہ زندہ ہے، کیونکہ الاصل بقاء ما کان علی ما کان. ٹھیک ہے کہ a thing shall remain as it was originally. اس کے بعد دیکھیے اسی اصول کو الاصل عدم المسکت والاصل بقاء ما وجب، ان الفاظ کے ساتھ بھی بیان کیا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ فنڈامنٹل پرنسپل یہ ہے، یہ بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ ختم کرنے والا کوئی نہیں ہے، عدم المسکت ساکت کرنے والا نہیں ہے، اور جو چیز واجب ہو چکی تھی ابھی بھی واجب ہے. کیا ہے؟ ابھی بھی واجب ہے. میری بات آپ سمجھ گئے؟ یعنی یہ نہیں کیا جائے گا کہ مثال کے طور پر ایک شخص زندہ ہے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ وہ زندہ ہے. ہم یہ نہیں سمجھیں گے وہ مر گیا، کیونکہ ہم نے اس کو زندہ دیکھا تھا. اس کی جو پوزیشن تھی ان پاسٹ، ان ماضی، وہ کیا تھی؟ زندہ. اسی طرح الاصل البناء علی الظاہر والاستصحاب الحال، کہ یہ بنیادی اصول ہے
کہ ظاہر پر آپ نے بنیاد رکھنی ہے اور استصحاب حال پر آپ نے بنیاد رکھنی ہے. جو چیز ظاہر ہے اس پر آپ نے فیصلہ سنانا ہے. کنسیڈر آپ نہیں کر سکتے، ایزیوم نہیں کر سکتے. اگر آپ غور کریں تو الیقین لا یزول بالشک ہی کی تشریح آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی. ایک چیز یقینی تھی، اس یقینی چیز کو آپ ایزمپشن کی بنیاد پر ڈکلائن نہیں کر سکتے، ریجیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ اصول کب ہوگا کہ معلوم یولم خلاف ہو، جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل معلوم نہ ہو. یعنی جیسے آپ کو بتایا کہ ایک گھر میرا تھا، میں رہ رہا تھا، تو آپ 10 سال کے بعد بھی یہ ایزیوم کریں گے کہ وہ گھر میرا ہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ گھر کیا ہے؟ میرا ہی ہے. لیکن اگر یہ دلیل کوئی سامنے آ جائے آپ کے پاس، دلیل سے مراد کے کوئی ایویڈنس، کوئی اناؤنسمنٹ ہو جائے، میں نے بول دیا کہ بھائی یہ مکان میں نے بیچ دیا ہے، یا کسی نے کہا کہ یہ مکان میں نے خرید لیا ہے صابر صاحب سے، یہ دیکھیے، تو معلوم یولم خلاف ہو، یہ قانون جو ہے اس وقت جو ہے کیا ہو جائے گا؟ نہیں چلے گا.